تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا نا جی۔ ٹھیک ہے، میں اسے چھوڑ دوں گا، لیکن تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، میں نے کہا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم پھر مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو۔ تابندہ سے 4 دن کی شناسائی میری برسوں پرانی رفاقت پر حاوی ہو گئی۔ اس کے تنفس کی رفتار تیز ہو گئی اور آنکھیں شعلے برسانے لگیں۔ اس کی یہ خطرناک کیفیت میرے سارے منصوبے پر پانی پھیر سکتی تھی۔ میں نے پیار کے حربے سے اسے رام کیا اور کہا، دیکھو تم جانتی ہو کہ بلا وجہ کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، بس اتنی سی بات ہے۔ وہ نرم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں تحریمی کی کسی حرکت کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا، یہ تحریمی کب تک واپس آئے گا؟ وہ کہنے لگی، کل یا پرسوں تک آ جائے گا، لیکن وہ تمہیں اس کاغذ پر دستخط کرائے بغیر چھوڑے گا نہیں۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تحریمی کے واپس آنے سے پہلے ہم دونوں کسی طرح یہاں سے نکل چلیں۔ وہ چند لمحوں تک سوچنے کے بعد بولی، میرے ساتھ تمہارا یہاں سے نکلنا ناممکن تو نہیں، لیکن تحریمی کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ہم یہاں سے کسی دوسرے شہر چلے جائیں گے اور پھر ملک سے باہر نکل جائیں گے۔ تابندہ کو میں طلاق کے کاغذات روانہ کر دوں گا۔ میں نے رضیہ کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ملک سے باہر جا کر ہم اطمینان سے شادی کر لیں گے اور وہیں رہیں گے۔ اخراجات کے لیے ہمارے پاس ایک معقول رقم اور قیمتی زیورات بھی موجود ہیں، لیکن وہ زیورات میں بیچوں گی نہیں، رضیہ نے بے ساختہ کہا۔ میں نے دل ہی دل میں نعرہ لگایا۔ وہ مارا یعنی وہ میرے دام میں آ گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے تحریمی کے گروہ میں اہم حیثیت حاصل ہے اور اس کی عدم موجودگی میں یہاں وہ اس کی قائم مقام تھی۔ وہ کسی بھی بہانے سے مجھے نکال کر لے جا سکتی تھی، اور جب تک تحریمی کو صورتحال کا علم ہوتا اور وہ واپس آتا، تب تک ہم اس کی دسترس سے دور جا چکے ہوتے۔ طے یہ پایا کہ ہم صبح سویرے یہاں سے نکل جائیں گے۔ رضیہ نے بتایا کہ یہاں سے نکلنے کے لیے اسے صرف ایک آدمی کو مطمئن کرنا ہوگا، باقی لوگوں کو وہ جواب دے نہیں تھی۔ ویسے بھی صبح سویرے سب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد وہ میرے پاس سے رخصت ہو گئی اور مائندہ پیش آنے والے متوقع حالات و واقعات پر غور کرنے لگا۔ کچھ دیر پریشان رہنے کے بعد میں نے سر جھٹکا اور خود کو سمجھایا کہ فی الحال یہاں سے نکلنا سب سے زیادہ اہم ہے، اور کچھ دیر کے لیے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح کو رضیہ ہی نے مجھے آ کر جگایا۔ میں نے باتھ روم جا کر جلتی ہوئی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارے۔ رضیہ نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلا تو خود کو اسی ہال میں پایا۔ ہال سے باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ یہ حصہ بنگلے کی اصل عمارت سے ذرا الگ تھلگ تھا۔ بنگلے کی عمارت سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رضیہ میرا ہاتھ پکڑے ڈرائیو وے تک آئی جہاں ایک کار کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رضیہ نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ چوکیدار پہلے ہی گیٹ پر الرٹ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ کار جب گیٹ سے نکل کر آگے بڑھی تو بے اختیار ایک طویل سانس میرے لبوں سے خارج ہوا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا میں اتنی آسانی کے ساتھ اس قید خانے سے نکل آیا ہوں۔ رضیہ نے ایک نکھیوں سے میری جانب دیکھا اور مسکرائی۔ پریشان ہو؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ جب تم ساتھ ہو تو مجھے بھلا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ اس وقت سڑکوں پر ٹریفک بہت کم تھا، اس لیے وہ خاصی تیز رفتاری کے ساتھ کار کو دوڑا رہی تھی۔ ہمیں اس وقت کلفٹن پہنچنا تھا۔ رضیہ نے رات کو مجھے بتایا تھا کہ اس نے کسی آڑے وقت میں پناہ لینے کی خاطر کلفٹن پر ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے رکھا تھا، جس کا علم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں تھا۔ کچھ دور جا کر اس نے ایک سڑک کے کنارے کار روک دی۔ ہم اس سے نیچے اترے اور پیدل مین روڈ تک پہنچے۔ مین روڈ سے ہم نے ایک ٹیکسی لی اور اس میں بیٹھ کر کلفٹن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایسا ہم نے احتیاطی تدبیر کے طور پر کیا تھا۔ ٹیکسی کو رضیہ نے اپنے اپارٹمنٹ سے کافی دور ہی رکوا لیا۔ ہم پیدل اس بلڈنگ تک پہنچے جس میں رضیہ نے اپارٹمنٹ کرائے پر لیا ہوا تھا۔ اس وقت تک چاروں طرف دھوپ پھیل چکی تھی۔ بلڈنگ کا چوکیدار رضیہ کو پہچانتا تھا۔ اس نے ہمیں سلام کیا اور رضیہ سے کہنے لگا، آج آپ کا گاڑی کدھر ہے مس صاحب؟ ہماری گاڑی دراصل راستے میں خراب ہو گئی تھی، تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا تھا، ہم نے سوچا واک کرتے ہوئے چلے جائیں۔ رضیہ نے جواب دیا، اوپر جا کر میں ورک شاپ فون کر دوں گی، وہ گاڑی لے جائیں گے۔ چوکیدار نے خوش دلی سے سر ہلایا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ رضیہ کا اپارٹمنٹ 6ٹھی منزل پر تھا۔ ہم لفٹ کے ذریعے اوپر آئے۔ میں نے دیکھا کہ اپارٹمنٹ اچھی خاصی صاف ستھری حالت میں تھا، کیونکہ رضیہ موقع پا کر اکثر یہاں آتی رہتی تھی۔ ضرورت کی تقریباً تمام چیزیں یہاں موجود تھیں۔ فریج میں کچھ کھانے پینے کا سامان بھی موجود تھا۔ یہ 2 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ تھا اور رضیہ کے کہنے کے مطابق یہاں سیکیورٹی کا نظام اچھا تھا۔ کوئی بھی ملاقاتی منہ اٹھا کر عمارت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور ہر وزیٹر کو مطلوبہ اپارٹمنٹ تک پہنچنے سے پہلے انٹرکام پر بات کر کے اپنی پہچان کرانی پڑتی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں لوگ ایک دوسرے کے معاملات سے سروکار نہیں رکھتے تھے۔ کون آیا کون گیا کسی کو اس سے غرض نہیں تھی۔ میں ڈرائنگ روم میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ رضیہ بھی میرے برابر آ کر بیٹھ گئی۔
اس وقت تابندہ مجھے شدت سے یاد رہی تھی۔ میں اپنے خیالات میں گم سر جھکائے بیٹھا تھا کہ اچانک رضیہ نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں چلنے کے لیے بالکل بھول گیا تھا کہ وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم اس وقت تابندہ کے بارے میں سوچ رہے ہو، تم مجبوراً میرے ساتھ آ تو گئے ہو، لیکن خیال اب وہ تمہاری بیوی ہے اور تم اس سے محبت بھی کرتے ہو۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی، پردہ سرکا کر شیشے سے باہر جھانکا، پھر کہنے لگی، 2-3 دن ذرا صبر کر لو، میں اس کا پتہ ڈھونڈ نکالوں گی۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، اس کا انداز بدلا سا تھا۔ اس نے پردہ برابر کر دیا اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ویسے رقم اور زیورات تابندہ کے پاس ہی ہے نا؟ اس نے اچانک ہی وہ سوال کر ڈالا جو اس نے ابھی تک مجھ سے نہیں کیا تھا۔ میں کچھ حیران بھی تھا کہ اس نے اب تک یہ بات مجھ سے کیوں نہیں پوچھی تھی۔ نہیں، میں نے بلا تاخیر جواب دیا، کیونکہ تاخیر کی صورت میں اسے میری سچائی پر شبہ بھی ہو سکتا تھا۔ رقم اور زیورات کسی کے حوالے کر کے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ محفوظ ہیں۔ ہاں، اس نے پرخیال انداز میں ہنکارا بھرا۔ میں غور سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کا دھیان تابندہ کی طرف سے ہٹ جائے، ورنہ وہ لالچی عورت رقم اور زیورات کی خاطر اسے نقصان بھی پہنچا سکتی تھی۔ یہ نہیں بتاؤ گے کہ وہ کون سی محفوظ جگہ ہے؟ رضیہ نے سوال کیا۔ دراصل کراچی آنے کے بعد میں چند دن بھی سکون سے ایک جگہ نہیں رہ سکا۔ میں نے کہا، میرا سارا وقت ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ میں گزرا تھا۔ میں ہر وقت ان چیزوں کو سال لیے نہیں گھوم سکتا تھا۔ اس لیے ایک رات میں نے ان چیزوں کو پولیتھین میں اچھی طرح پیک کیا اور گلستان جوہر کے ایک ویران علاقے کے ایک ایسے پلاٹ میں گہرا گڑھا کھود کر دفن کر دیا جس کے گرد ایک نیچی سی 4 دیواری سی بنی ہوئی تھی۔ رضیہ غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے یہ سب کچھ اتنی روانی سے بتا دیا تھا کہ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، حالانکہ میں نے پہلے سے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ اب یوں ہی مجھے گھورتی رہو گی یا کچھ چائے وغیرہ بھی پلاؤ گی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سر میں سخت درد ہو رہا ہے، مجھے دیکھنے کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے، دیکھتی رہنا۔ اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں بھی لاتی ہوں۔ وہ کچن میں گھس گئی۔ میں گھوم پھر کر اپارٹمنٹ کا جائزہ لینے لگا۔ کافی شاندار اور سجایا اپارٹمنٹ تھا۔ میں ایک بیڈ روم میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ چہرے پر چپکی ہوئی پٹیاں میں نے وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے ہی اتار کر پھینک دی تھیں تاکہ میری جانب کوئی خاص طور سے متوجہ نہ ہونے پائے، لیکن زخم تو بہرحال ابھی موجود تھے اور ورم کے باعث چہرہ کچھ پھولا سا ہو رہا تھا۔ شرٹ کچھ ملگجی سی نظر آ رہی تھی کیونکہ لباس میں نے رات ہی کو تبدیل کیا تھا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا کہ رضیہ ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ تمہیں شاید یہ بیڈ روم پسند آ گیا ہے، اس نے میز پر ٹرے رکھتے ہوئے کہا، اس لیے میں ناشتہ بھی یہیں لے آئی ہوں۔ رات کو رضیہ میرے ساتھ گزرے ہوئے ابتدائی دنوں کو یاد کرتے اور مجھ پر اپنی ادائیں نثار کرتے سو چکی تھی، لیکن میری آنکھوں سے نیند کو سو دور تھی۔ میں سوچ رہا تھا، نہ جانے تابندہ اس وقت کہاں ہوگی، وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی کہ میں ایک دھوکے باز تھا۔ لیکن نہیں، وہ میرے بارے میں غلط انداز سے نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ میں نے اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا، نہ اسے کوئی دھوکہ دیا تھا، بلکہ میری امانت بھی اس کے پاس تھی۔ پھر وہ میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار کیسے ہو سکتی تھی؟ دوسری طرف میں رضیہ کی طرف سے فکر مند تھا۔ میں اسے بارہا آزما چکا تھا۔ وہ انتہائی ناقابل اعتبار عورت تھی۔ اس کا یہ مہربان رویہ بھی مجھے الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ رقم اور زیورات کی خاطر میرا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ یہ بات بھی مجھ پر واضح کر چکی تھی کہ دولت کی کمی تو اسے تحریمی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی نہیں تھی، لیکن وہ اس کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہنے اور اس کے اشارے پر ایک آغوش سے دوسری آغوش میں جا گرنے کو مزید تیار نہیں تھی۔ وہ آزاد زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ میرے علاوہ کسی کی محکومی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں تھا، لیکن میں اس مشکل وقت میں اس کا سہارا لینے پر مجبور تھا۔ حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تمام مصلحتوں کو بلا کر باہر نکل جاؤں اور تابندہ کو تلاش کرتا ہوا اس کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن اس وقت میرے لیے خطرات پہلے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ سب سے زیادہ خطرہ مجھے تحریمی کی جانب سے تھا، کیونکہ وہ غصے سے پاگل ہو کر چاروں طرف میری تلاش میں آدمی دوڑائے گا۔ یہ بات بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ یہی باتیں سوچتے اور کروٹیں بدلتے کافی رات گزر گئی۔ بالآخر رات کے پچھلے پہر کسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ کئی روز اس طرح گزر گئے۔ اس دوران ہم دونوں نے اپارٹمنٹ سے ایک قدم تک باہر نہیں نکالا۔ رات کو ہم کافی دیر سے سوتے تھے، لہٰذا 11-12 بجے سے پہلے ہماری صبح نہیں ہوتی تھی۔ ناشتہ اور کھانا وغیرہ رضیہ خود ہی بناتی۔ اس نے تقریباً 1-1.5 ماہ تک کا سب سامان سٹور سے منگوا لیا تھا۔ باقی وقت وہ میرے ساتھ باتیں کرنے اور ٹی وی دیکھنے میں گزارتی تھی۔ ہماری بات چیت کا موضوع زیادہ تر ہمارے موجودہ حالات ہی ہوتے تھے، کیونکہ انہی کی روشنی میں ہمیں یہ طے کرنا تھا کہ ہمارا آئندہ اقدام کیا ہونا چاہیے۔
رضیہ کا کہنا تھا کہ ہمیں کچھ دن بالکل خاموشی سے اسی اپارٹمنٹ میں گزارنے چاہیے کیونکہ اس کے خیال میں یہ جگہ بالکل محفوظ تھی۔ میں سمجھتا تھا اس کا یہ خیال درست ہی تھا کیونکہ باہر نکلنے کی صورت میں رضیہ کو تو صرف تحریمی کے گروہ کی طرف سے خطرہ تھا، لیکن میرے تو تحریمی کے علاوہ بھی ان گنت دشمن تھے جو ماضی میں مجھ سے کوئی نہ کوئی گہری چوٹ کھا چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں ایک اشتہاری مجرم تھا اور میرے سر کی قیمت بھی لگائی جا چکی تھی۔ لیکن میں ساری زندگی تو اس طرح روپوش رہ کر نہیں گزار سکتا تھا۔ میری اس بات کے جواب میں رضیہ نے بھی وہی تجویز پیش کی جو اس سے پہلے تابندہ نے میرے سامنے پیش کی تھی، یعنی اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اس ملک سے بحفاظت نکال لے جائے گی اور ہم کسی دوسرے ملک میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ ہمیں اس اپارٹمنٹ میں آئے ہوئے اب 6واں روز تھا۔ اس رات رضیہ میرے بازو پر سر رکھے میرے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی اور پیار بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، ناجی چند روز بعد سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ اس پلاٹ سے اپنی رقم اور زیورات نکال لائیں گے۔ میرا خیال ہے اس کے لیے رات کے وقت مناسب رہے گا۔ اس کے بعد میں باہر جانے کا انتظام کروں گی۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں جو رقم لے کر ہمارا ہر مسئلہ رازداری کے ساتھ حل کر سکتا ہے۔ اصل مسئلہ بس رقم کا ہے۔ تم تو جانتے ہو میں تمہارے ساتھ خالی ہاتھ آئی ہوں۔ اس کے لہجے میں اتنی معصومیت اور شیرینی گھلی ہوئی تھی کہ چند لمحوں کے لیے تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ واقعی میرے ساتھ مخلص ہے، لیکن فوراً ہی مجھے یاد آ گیا کہ وہ کتنی مکار اور فریبی عورت ہے۔ میں اسے اس وقت سے جانتا تھا جب میں 17 سال کا تھا۔ اس کی پوری زندگی میرے سامنے تھی۔ وہ لوگوں کو استعمال کرنا خوب جانتی تھی اور اپنے مفاد کی خاطر کسی کی بھی جان سے کھیل سکتی تھی۔ وہ تقریباً ہر روز گھما پھرا کر رقم اور زیورات کے بارے میں بات کرتی تھی۔ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے اس پلاٹ کا درست محل وقوع معلوم کر لے جہاں میرے کہنے کے مطابق یہ چیزیں دفن تھی۔ میں نے ہر مرتبہ اس پر یہی ظاہر کیا کہ چونکہ میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف نہیں ہوں، اس لیے زبانی طور پر پتہ سمجھانا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ البتہ اس علاقے میں پہنچ کر میں وہ جگہ پہچان سکتا تھا۔ اسے چاروں نہ چار میری بات پر اعتبار کرنا ہی پڑتا۔ اب تک تو میں اسے ٹالتا ہی چلا آیا تھا۔ وہ مجھے شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہی تھی اور میں اسے بنا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آئندہ چند روز بعد اسے کس طرح مطمئن کر سکوں گا اور میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اس بات کا جواب مجھے اسی رات مل گیا اور کسی حد تک مجھ پر واضح ہو گیا کہ میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ ہوا یوں کہ رات کے کسی وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ رضیہ بستر پر موجود نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ باتھ روم میں ہوگی یا پانی پینے فریج تک گئی ہوگی۔ یکایک مجھے احساس ہوا کہ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اگر اس وقت مجھے پیاس محسوس نہ ہو رہی ہوتی تو شاید میں دوبارہ نیند میں ڈوب جاتا۔ چند لمحوں تک میں رضیہ کے آنے کا انتظار کرتا رہا، پھر پیاس کے ساتھ مجھ پر تجسس کا احساس بھی طاری ہو گیا۔ میں بیڈ سے اٹھ کر دبے قدموں بیڈ روم سے باہر آ گیا کیونکہ بیڈ روم میں بدم سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا تو مجھے باتیں کرنے کی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے سنا تو یہ رضیہ کی آواز تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میرے پاس سے کہیں جانے کا خیال دل میں نہیں لا سکتا۔ یہ تو شاید میرے بارے میں بات کر رہی ہے، لیکن کس سے؟ میں نے سوچا اور ذرا سا خطرہ اور مول لے کر دیوار سے لگے لگے گردن بڑھا کر دروازے سے اندر جھانکا۔ وہ بیڈ پر ترچھی بیٹھی ہوئی موبائل فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور وہ کسی تحریمی ہی ہو سکتا تھا۔ میں ذرا پیچھے ہو کر غور سے سننے کی کوشش کرنے لگا۔ چند لمحوں تک خاموش رہ کر دوسری طرف کی بات سننے کے بعد وہ کہہ رہی تھی، میں آہستہ آہستہ اسے لائن پر لانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میں اس کے مزاج کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ سختی سے قابو میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اسے تشدد کے ذریعے زیر کرنا مشکل ہے اور اگر ایسا ہوا تو ساری محنت بیکار ہے۔ چند لمحوں تک وہ خاموش رہی، پھر اس کی آواز سنائی دی، ہاں کتنی مرتبہ تو تمہیں یقین دلا چکی ہوں، سائن تو میں اس سے کسی بھی بہانے سے کرا لوں گی، سادے کاغذ پر، پھر تم جو چاہے اس پر لکھتے رہنا۔ اس کے بعد 2-3 مرتبہ اس کی ہوں ہاں کہنے کی آواز سنائی دی۔ جب اس نے خدا حافظ کہا تو میں تیزی سے پلٹا اور بے آواز قدموں سے چلتا ہوا واپس آیا اور بیڈ پر لیٹ کر سوتا ہوا بن گیا۔ کچھ دیر بعد رضیہ بھی واپس آ گئی اور آہستگی سے بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹ گئی۔ میں آنکھیں بند کیے اس نئی صورتحال پر غور کر رہا تھا۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی، حالانکہ یہ سب کچھ میرے لیے بالکل ہی غیر متوقع نہیں تھا اور نہ ہی رضیہ کا یہ روپ میرے لیے انوکھا اور نیا تھا، لیکن پھر بھی میں اس وقت ہیجان کا شکار تھا۔ اب مجھے یاد رہا تھا اس سے پہلے بھی 2-3 راتوں کو میں نے اسے بستر سے غائب پایا تھا، لیکن تب شاید نیند کی کیفیت میں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ گویا میرے خلاف یہ نیا جال بنا جا رہا تھا۔ مجھے اس مکار عورت پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اٹھوں اور اس کی گردن مروڑ دوں، لیکن ایسا کر کے میں اپنی مشکلات میں اضافہ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ نیا پلان رضیہ ہی کا بنایا ہوا تھا۔ اس کی باتوں سے ظاہر تھا کہ وہ اس بارے میں بہت پر اعتماد تھی۔
اس شاندار اپارٹمنٹ میں سب کچھ موجود تھا سوائے ٹیلی فون کے۔ مجھے اس بات پر حیرانی تھی اور میرے استفسار پر رضیہ نے بتایا تھا کہ اس نے یہاں فون لگوانے کی کوشش اس لیے نہیں کی کہ وہ یہاں رہتی تو تھی نہیں، ضرورت کے تحت موبائل فون اس کے پاس موجود ہوتا ہی تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق اس مرتبہ وہ اپنا موبائل گھبراہٹ میں تحریمی کے بنگلے ہی میں بھول آئی تھی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ یہ بات کچھ ہی دیر پہلے ثابت ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا موبائل دوسرے بیڈ روم کی الماری میں یا پھر سائڈ بورڈ کے دراز میں چھپا کر رکھا ہوا تھا، اور روز رات کو میری گہری نیند میں ڈوب جانے کے بعد وہ تحریمی سے رابطہ کر کے اسے ساری رپورٹ دیتی تھی کہ وہ کامیابی کے کس مرحلے تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی اب تک جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ سب ڈرامہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میری چھٹی حص جو مجھے بار بار کسی گڑبڑ کا احساس دلاتی تھی وہ احساس درست تھا، کیونکہ رضیہ مجھے جتنی آسانی کے ساتھ وہاں سے نکال لائی تھی وہ کچھ عجیب سا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ بار بار مجھے وہاں کے سیکیورٹی کے نظام سے ڈرانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ اس بارے میں مجھے مطمئن کرنے کے لیے اس نے یہی توجیہ پیش کی تھی کہ اس کی حیثیت اس گروہ میں نمبر 2 کی سی تھی اور صرف تحریمی ہی اس سے باز پرس کر سکتا تھا، جو کہ اس وقت ملک سے باہر تھا، ورنہ کسی اور میں یہ جرت نہیں تھی۔ اب یہ بات بھی میرے ذہن میں واضح ہو چکی تھی کہ مجھے یہاں لانے سے پہلے یہاں سے فون ہٹا دیا گیا ہوگا تاکہ میں کسی سے رابطہ نہ کر سکوں۔ باہر نکلنے سے تو اس نے مجھے ترکیبوں کے ذریعے روکا ہوا تھا، اور اس بات کا بھی کبھی امکان تھا کہ کچھ آدمی اس بلڈنگ کی نگرانی پر مامور رہتے ہوں گے تاکہ میرے نکلنے کی صورت میں فوراً ایکشن میں آ سکیں۔ جس طرح شیر کو شکار کرنے کے لیے ہانکا کر کے ایک مخصوص مقام تک لایا جاتا ہے، کچھ ایسا ہی احساس مجھے بھی ہو رہا تھا۔ دشمنوں کا گھیرا میرے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ اب مجھے تابندہ کی زیادہ فکر لاحق ہو رہی تھی۔ یہ لوگ یقیناً اس کی تلاش میں ہوں گے تاکہ اس پر قابو پا کر مجھے مزید کمزور کر سکیں۔ یقیناً وہ کسی محفوظ جگہ پر ہوگی، ورنہ اب تک ان لوگوں کی نظر میں آ چکی ہوتی۔ میرے خیال کے مطابق تابندہ کو یہ تحفظ اس کے دوست اور خیر خواہ CIA کے انسپکٹر فرمان نے فراہم کیا ہوگا۔ میں اب تابندہ سے رابطہ کرنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ بے قرار تھا، حالانکہ ایسا کرنے کی صورت میں میری سلامتی کو شدید خطرہ تھا، کیونکہ انسپکٹر فرمان اب تک میری حقیقت سے واقف ہو چکا تھا۔ لیکن اب مجھے اس بات کی بھی زیادہ پرواہ نہیں رہی تھی، کیونکہ میرے ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف گہری کھائی۔ دونوں صورتوں میں تباہی میرا مقدر تھی، تو کم از کم میں اپنی پسندیدہ صورت منتخب کرنے کی کوشش تو کر سکتا تھا۔ صبح میں نے اپنی طرز عمل سے رضیہ پر بھی کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا، بلکہ دن بھر میں اس پر کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہوتا رہا۔ آج میں نے خود جلد از جلد پلاٹ تک جا کر وہاں سے اپنی عمارت نکالنے اور ملک سے نکل جانے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ اپنی محنت بار آور ثابت ہونے پر بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ مستقبل کے بارے میں خوش آئند باتیں کرتے کرتے اس نے تیکھی نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے اچانک پوچھا، تم تابندہ سے نہیں ملو گے؟ میں اس اچانک سوال پر کچھ گڑبڑا سا گیا، پھر میں نے سنبھلتے ہوئے فوراً ہی جواب دیا، جب مجھے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا تو پھر ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ رضیہ گہری نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے سرسری سے لہجے میں پوچھا، تم اس کا پتہ لگانے کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی، کچھ معلوم ہوا؟ نہیں، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں تو تب سے تمہارے ہی ساتھ ہوں۔ تحریمی نے اس کا سراغ لگانے کی کوشش کی تھی مگر اسے ناکامی ہوئی تھی۔ اگر تمہیں اس سے کانٹیکٹ کرنے کا کوئی طریقہ معلوم ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں اس سے ملوانے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ میں خاموش رہا۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں بے اعتباری کی جھلک دیکھتے ہوئے پوچھا، جسے میں نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں ناجی، میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتی۔ اگر تم اس کے پاس جانا چاہو گے تو میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گی۔ اس نے اپنی عیاری اور مکاری کو اداسی کے پردے پر چھپاتے ہوئے کہا۔ میں نے جواب میں اسی رد عمل کا اظہار کیا جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ پھر میں نے زبان سے کہا، اب اس موضوع پر ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوگی، ٹھیک؟ اس نے کچھ شرماتے ہوئے اور کچھ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس کی اداکاری پر اسے دل ہی دل میں داد دی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے خود کو بھی شاباشی دینی چاہیے، کیونکہ میں بھی خاصی کامیاب اداکاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم حسب معمول دیر تک ٹی وی دیکھتے رہے۔ تقریباً 1-1:30 بجے میں جوائیاں لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا، بھائی مجھے تو نیند آ رہی ہے، تم جا کر سو جاؤ، میں ذرا یہ پروگرام دیکھ لوں پھر آتی ہوں۔ اس نے ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں نے سر ہلایا اور ٹی وی لاؤن سے بیڈ روم میں آ گیا۔ نیند تو مجھے واقعی آ رہی تھی، لیکن میں ابھی سونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ سو جانے کی صورت میں رضیہ کی خفیہ نوعیت کی سرگرمیوں پر نظر نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔